الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی میں ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. صبح شام ہم بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کے متعلق سنتے ہیں. آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی. یہ آسمان و زمین، اس کی پیدائش پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کائنات کے نظام کے تعلق سے غور و فکر کا بھی ہمیں قرآن پاک کے اندر جو حکم دیا گیا. یہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے اس کائنات کو اللہ نے بسایا ہے چلا رہے ہیں، اور تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے. اس نظام کو چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی اس کا ساتھی نہیں. ہر کام اللہ کی مرضی سے دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے. جو بھی واقعہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کے حکم دینے سے ہوتا ہے. کوئی حادثہ دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے، اس حادثے کا وجود میں آنا یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سامنے لا رہے ہیں. انسانوں کو ان چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کی ذات کے تعلق سے اور اللہ کی قدرت کے تعلق سے انسانوں کو غور و فکر کا حکم دیا گیا. یہ نظام خود ایسے ہی نہیں چل رہا ہے. انسان اپنی گاڑیاں چلا رہا ہے، انسان ہوائی جہاز چلا رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس بات کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو زندگی انسان کو دی ہے، یہ زندگی اللہ نے کس لیے دی. کائنات کا نظام چلتا رہے گا. دنیا کے اندر لاکھوں اربوں کھربوں انسان آئے گئے، کسی کا وجود نہیں ہے. ان میں دو چار سو یا چند ہزار لوگوں کے نام دنیا کے اندر باقی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی احادیث کو اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. وہ دنیا کے اندر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے کارناموں کے ساتھ زندہ رہے. ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی آئے چلے گئے، ان میں سے کسی کو کوئی نہیں جانتا. آج سے 50 سال پہلے کتنے لوگ دنیا کے اندر تھے، ہمارے اپنے وطن میں تھے، کتنے لوگ ان میں سے ابھی باقی ہیں، کتنے چلے گئے. یہ سب جو ہے اللہ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے. کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے. ہو سکتا ہے کہ والدین کو بچے یاد کر رہے ہوں، ان کی اولاد ان کو یاد کر رہی ہو، پھر ان کے گزرنے کے بعد، ان کے نکل جانے کے بعد ان کو بھی یاد نہیں کیا جا رہا. تو کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تم میرے بن کر زندگی گزارو. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان و جنات کو خالی ایسی نہیں پیدا کی. انسان و جنات کو اس دنیا کے اندر بسانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں. میں نہ ان سے کسی طرح کے رزق کا مطالبہ کرتا ہوں. تم کیا اللہ کو کھلاؤ گے؟ یہ اللہ کی صفت بھی نہیں ہے کہ خود کھائے، نعوذ باللہ. یہ اللہ کی صفت نہیں. اللہ خود کھلاتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. حق تعالی خود ہیں جو رزاق ہیں، کھلانے والے ہیں، پوری طاقت والے ہیں، مضبوط ارادے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ مضبوط، اللہ کی طاقت مضبوط، اللہ کی قدرت مضبوط. اور یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ
چلا رہے ہیں، انسانوں کو کھلا پلا رہے ہیں، جنات بھی جو ہے کھلا پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا. لیکن اپنے بندوں سے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا کس کے لیے؟ میں نے تم کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. میں تیرے لیے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، تیرا دل مطمئن ہو جائے گا. وَأَسُدْ فَقْرَكَ، تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر تجھے دنیا کے اندر مشغول ہی رکھوں گا. تو اگر میری طرف متوجہ نہیں ہوا، میری عبادت کی طرف تو نے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو سرگردہ ہی رہے گا، دنیا کے اندر پریشان حال ہی رہے گا. اور یہی تیری جو ہے تیری کوششیں اور تیری پریشانیاں اسی میں لگی رہیں گی. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے جب ایک طرف یہ بات ہم سے فرمائی کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو انجام دے گا، ہماری فقیری کو دور کرے گا، ہمیں اپنی جو ہے رزق و دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر عبادت کسے کہتے ہیں، کس طرح کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. ایک مومن کی پوری زندگی عبادت. مومن ہر کام جو کرتا ہے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اس کے لیے عبادت چند مخصوص اعمال کی انجام دہی کا کام نہیں، وہ تو عبادت ہے ہی، لیکن انسان ایک مومن ہونے کے لحاظ سے اس کے لیے پوری کی پوری زندگی عبادت بنتی ہے. وہ اپنی زبان سے عبادت کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو اچھے کلمات زبان سے نکالتا ہے، اس کے لیے عبادت. اس کا بولنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بولتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی باتیں وہ بولتا ہے. اسی طرح سے اپنے جسم سے جو کام انسان انجام دیتا ہے، آنکھ سے، کان سے، ناک، اپنے جو ہے اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے جو بھی کام وہ انجام دیتا ہے، اس تمام کے تمام کام اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان کاموں کو انجام دینے والا ہوتا ہے. ان اعضاء کو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے عبادت ہے. اور اس کا یہ عمل اس کے نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے. یہ تو ایک تو رہنے دیجئے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، شریعت کے حکموں کے مطابق، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. تو معلوم ہوا کہ بندے کو، ایک مومن کو اللہ کی عبادت پوری زندگی، جب اس کی عبادت اس کو بیان کیا گیا تو اس کی فکر زندگی بھر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے اعمال کو انجام دینے والا. اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی. میرے کس کام سے اللہ راضی ہو جائے گا، میرے کس بول سے اللہ راضی ہو جائے گا، میرے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا. انسان اسی فکر میں رہے. انسان جانوروں کی طرح سے نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے لے لے، جس کے ساتھ جو چاہے کرے. وہ تو جانور کا کام. مومن کا یہ کام نہیں. مومن جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ کام انجام دینے سے پہلے وہ دیکھتا ہے، وہ عبادت بھی کرتا ہے، کچھ مخصوص اعمال عبادت کے طور پر کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے. زندگی کے تمام امور جو انجام دیتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کے پیش نظر رہتی ہے. اور دوسری چیز اس کے لیے جو ہوتی ہے وہ ان کاموں کو اللہ کے حکموں کے مطابق انجام دیتا ہے، شریعت کے حکموں کے مطابق انجام دیتا ہے. فکر اللہ کی رضا اور خوشنودی اور عمل اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق. جب دو یہ چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی پوری کی پوری عبادت. اور اللہ نے اسی مقصد سے دنیا کے اندر اپنے بندوں کو اللہ نے پیدا کیا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان و جنات کو صرف میری عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، کسی اور مقصد سے نہیں کیا.
انسان کھائے گا، کما کر لائے گا، محنت کرے گا، اللہ کی رضا کے، اللہ کے حکموں کے مطابق کرے گا، اس مال کو خرچ کرے گا اللہ کے حکموں کے مطابق، سب عبادت ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت، چند ایسی عبادتیں بندے پر جو ہے فرض کی گئی اپنے وقت پر، وہ الگ ہے، لیکن مومن کی پوری زندگی اس وقت عبادت ہوتی ہے جب وہ اس کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا و خوشنودی اس کے مطمع نظر رہے، اس کے پیش نظر رہے، اور کام کو اللہ کی شریعت کے مطابق انجام دے۔ پھر اس کا تجارت کرنا عبادت، اس کا کھانا پینا عبادت، اس کا چلنا پھرنا عبادت، اس کا بولنا عبادت، اس کا اپنی زندگی کے تمام دوسرے امور کا انجام دینا عبادت بن جاتا ہے، اور یہی اصل مقصود ہے، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی زندگی کو اپنی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔